السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تیسرے درس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کرے، ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے درس میں جو اسئلہ آئے تھے ان اسئلہ پر ایک نظر ڈال لیا جائے۔ جو سب سے اہم سوال تھا کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں کیا کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہے؟ فرق جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو دو چیزیں مشابہ ہوتی ہیں، جن میں تشابہ پایا جاتا ہے، انہی کے درمیان فروق کو تلاش کیا جاتا ہے۔ فرق جاننے سے پہلے ہمیں ان دونوں کے اندر یعنی اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کے اندر وجہ تشابہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ مشابہت بالکل ظاہر ہے کہ اصول ایک پرنسپل کی حیثیت سے ہیں، اصول ایک ضابطے کی حیثیت سے ہیں، یعنی اصول فقہ بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہ کا دار و مدار جن پرنسپلز پہ ہیں، جن قواعد پہ ہیں، جن اصول پہ ہیں یا پھر جن ضوابط پہ ہیں، وہ مراد ہوتا ہے۔ اور جب قواعد فقہیہ بولا جاتا ہے تو پھر فروعی مسائل یا جو فروع فقہیہ ہیں ان کا دار و مدار کن قواعد پہ ہے، کن ضوابط پہ ہے، کن پرنسپل سے ہے، یعنی قاعدہ کے اعتبار سے، ضابطہ کے اعتبار سے، پرنسپلز کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، اصول فقہ اور قواعد فقہیہ، لیکن دونوں میں بہت سارے فروق ہیں۔ سب سے اہم فرق موضوع کے اعتبار سے ہے۔ اگر ہم اصول فقہ کو دیکھیں، اصول فقہ کا جو رکن رکین اور بنیادی اساسی موضوع ہے وہ ادلہ شرعیہ ہے، یعنی اصول فقہ بحث کرتا ہے کہ کون سی دلیل قابل حجت ہے یا حجت نہیں ہے، کس دلیل کو ہم صحیح مان سکتے کہ نہیں مان سکتے، اور اگر صحیح مان لیتے ہیں اس دلیل کو تو اس دلیل سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ استدلال صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ جبکہ قواعد فقہیہ کا موضوع ادلہ شرعیہ نہیں ہے بلکہ فروع فقہیہ ہے، وہ فروع فقہیہ سے بحث کرتا ہے، ادلہ شرعیہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے قواعد فقہیہ کی تعریف میں حکم اغلبی یتعرف منہ احکام الجزئیات الفقہیہ مباشرہ، کہ قاعدہ فقہیہ در حقیقت وہ اغلبی حکم ہے، وہ اکثریتی حکم ہے جس کے واسطے سے جزئیات فقہیہ کے حکم کو مباشرتاً یا بلا واسطہ جانا جا سکتا ہے۔ یعنی اصول فقہ کے قاعدہ، اگر کوئی قاعدہ اصولیہ ہے تو ہم اس سے کوئی شرعی حکم، کوئی فرعی حکم یعنی فقہ کا کوئی حکم ہم مباشرتاً نہیں جان سکتے، بالواسطہ ہمیں جانا ہوگا، تب ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ قاعدہ اصولیہ ہے الامر المطلق یقتضی الوجوب، یہ قاعدہ اصولیہ ہے۔ کسی بھی فقہی فرع میں اگر ہم اس کی تطبیق کریں گے تو ڈائریکٹ ہم اس قاعدہ سے اس فرع کا حکم معلوم نہیں کر سکتے، بلکہ اس قاعدے کی تطبیق دلیل کے اوپر ہوگی، وہ دلیل جو فقہی حکم کے لیے دی جا رہی ہے۔ وہاں پہ دیکھیں گے کہ امر مطلق ہے یا امر مطلق نہیں ہے۔ اگر امر مطلق ہے یعنی دلیل پہ عمل ہوگا، امر مطلق ہے دلیل کے اندر صیغہ امر یا جو بھی امر کے صیغے ہیں ان میں سے کوئی پایا جاتا ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اس دلیل کے اندر امر مطلق ہے اور امر مطلق وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لہذا اس مسئلے کا حکم واجب ہے۔ برخلاف قواعد فقہیہ کے، قواعد فقہیہ ڈائریکٹ اس قاعدہ سے ہم فقہی حکم نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ المشقۃ تجلب التیسیر، یہ قاعدہ فقہیہ ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا کہ جہاں بھی کسی بھی مکلف کے ساتھ کوئی ایسی مشقت پیش آئے گی جو خارج عن المعتاد ہوگی تو شریعت اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ اگر زیادہ ہمیں مشقت ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے وہاں پہ آسانی موجود ہے اور ڈائریکٹ قواعد فقہیہ کی تطبیق سے ہم اس کا حکم جان سکتے ہیں۔ آج کے درس میں آتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس کے 3 عناصر ہیں۔ سب سے پہلا عنصر ہے تدوین اصول الفقہ۔ اس عنصر میں 3 نکات ہیں: جمہور کا نظریہ، احناف کا نظریہ اور شیعہ کا نظریہ۔ دوسرا عنصر ہے علم اصول فقہ کی تدوین کا طریقہ کار، اور اس عنصر میں 4 نکات ہیں: منہج المتکلمین، منہج الحنفیہ، طریقۃ الجمع بین المنہجین اور تخریج الفروع علی الاصول۔ تیسرا عنصر ہے بعض اصولی کتابوں کا مطالعہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں علم اصول فقہ کی تدوین یعنی پہلے عنصر سے۔ چونکہ علم اصول فقہ ایک شرعی علم ہے، اس کا شمار علوم اعلیٰ میں ہوتا ہے، جس کے توسط سے
ہم نصوص شریعت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی علم جس کا شمار شرعی علوم میں ہوتا ہو، جس کا سیکھنا اور سکھلانا کبھی مستحب ہو، کبھی فرض کفایہ ہو، کسی کے حق میں فرض عین ہو، تو ایسے علم کا وجود زمن وحی میں ہونا ضروری۔ اگر زمن وحی میں اس علم کا وجود نہیں رہا جس کو ہم شرعی علم کہتے ہیں، تو وہ شرعی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اگر ہم کہتے ہیں کہ اصول فقہ ایک شرعی علم ہے، تو اس علم کا وجود بھی زمن وحی میں تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کا استعمال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس علم کا استعمال کیا اور اس علم کو بروئے کار لائے، مسائل کو سمجھنے کے لیے، استدلال کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی تنصیص میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے واضح کیا ہے کہ اصول فقہ کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ چنانچہ علامہ غزالی نے مستصفیٰ کے اندر، اسی طریقے سے امام الحرمین الجوینی نے البرہان کے اندر، اور پھر مراغی نے الفتح المبین فی طبقات الاصولیین کے اندر، اور علامہ تقی الدین سبکی الشافعی نے الابہاج کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصول فقہ کا وجود تھا اور صحابہ کرام اس علم سے استفادہ کرتے تھے استدلال وغیرہ میں۔ لیکن رہی بات تدوین کی، تو ہم جانتے ہیں کہ تدوین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی حاجت تھی۔ اسی لیے علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تدوین کا سلسلہ 143 ہجری میں شروع ہوا، یعنی کوئی بھی علم 143 ہجری کے بعد ہی مدون کیا گیا۔ اس سے پہلے لوگ مشافہتاً علم حاصل کرتے تھے اور مشافہتاً ہر ایک علم کی جانکاری رکھتے تھے، لیکن دوسری صدی ہجری یعنی 143 ہجری میں جب تدوین کا سلسلہ شروع کیا تو لوگوں نے ہر ایک فن میں، تفسیر میں، حدیث میں، اصول فقہ میں کتابیں لکھنی شروع کی۔ تدوین کے بہت سارے وجوہات تھے۔ جو اسلام کا رقبہ تھا اس کا بہت زیادہ وسیع ہو جانا، غیر مسلموں کا اکثریت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہونا، یہ ساری چیزیں، اور پھر علماء کے اندر اختلاف پایا جانا، بعض ایک فرقہ دوسرے فرقے کو یعنی محدثین فقہا کو، فقہا محدثین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ اس وجہ سے تدوین کی ضرورت پیش آئی، اور جب تدوین کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے دوسرے علوم مدون کیے گئے، تو ویسے ہی 143 ہجری کے بعد علم اصول فقہ کی بھی تدوین شروع ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے نقطے پہ کہ علم اصول فقہ میں سب سے پہلے جمہور کا نظریہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی، یعنی اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے۔ بتلایا گیا تھا کہ اس میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں، ایک جمہور کا نظریہ ہے، دوسرا نظریہ احناف کا ہے، اور تیسرا نظریہ شیعہ کا ہے۔ سب سے پہلے جمہور کا نظریہ لیتے ہیں۔ جمہور کے مطابق یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ظاہریہ، اور اسی طریقے سے معتزلہ، اشاعرہ، ان لوگوں کے نزدیک علم اصول فقہ میں سب سے پہلے جس نے تصنیف کی، تالیف کی، وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی مقدمہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ كَتَبَ فِيهِ الشَّافِعِي عَمَلَ فِيهِ رِسَالَتَهُ الْمَشْهُورَةَ، کہ علم اصول فقہ میں سب سے پہلے تالیف کرنے والے، تصنیف کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنے مشہور رسالہ کا اپنے طلبہ کے اوپر املا کروایا، اور اس میں امر، نہی، بیان، خبر، ناسخ، علت منصوصہ کا حکم وغیرہ پہ بحث کی۔ پھر اس کے بعد نمبر آیا فقہائے حنفیہ کا، پھر انہوں نے قواعد اصول کی تحقیق کی، قواعد اصول کی بنیاد ڈالی۔ تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے
کہ اصول فقہ میں سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کی وہ امام شافعی رحمہ اللہ. لیکن ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے بعض علماء شافعیہ نے بہت زیادہ مبالغہ سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ علم اصول فقہ میں سب سے پہلے تصنیف کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، اور یہ چیز اس چیز پہ اجماع ہے، یعنی اجماع نقل کر دیا کہ سب سے پہلی تصنیف امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے. علامہ اسنوی رحمہ اللہ جو کہ شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی کتاب التمہید کے اندر کہتے ہیں ان الرکن الاعظم والامر الاہم فی الاجتہاد انما هو علم اصول الفقہ وكان امامنا الشافعی رحمہ اللہ هو المبتکر لهذا العلم بلا نزاع واول من صنف فیہ بالاجماع. یہ ایک مبالغہ ہے، اور یہاں پہ اجماع سے مراد اگر علامہ اسنوی کی علم کی طرف دیکھیں اور ان کے منزلت کی طرف دیکھیں تو ہمارے لیے کہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اجماع سے مراد اجماع شرعی نہیں ہے. انہوں نے حقیقت میں اجماع شرعی مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اجماع سے مراد اجماعی مذہب لیا ہے، جس کو ہم اتفاقی مذہب کہتے ہیں. یعنی شافعیہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ہی سب سے پہلے تصنیف کی ہے، نہیں تو علامہ اسنوی رحمہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اجماع ایک شرعی حکم ہے، اور اجماع کا اطلاق کسی غیر شرعی حکم پہ نہیں ہو سکتا. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس پہ پوری دنیا کا اجماع ہے، لیکن یہ علماء اصول کے نزدیک اتفاق کہا جائے گا. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس کو اجماع کا نام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ جب اجماع کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ علی حکم شرعی. لہذا اجماع اسی وقت مانا جائے گا جب علماء کا اتفاق، مجتہدین کا اتفاق کسی حکم شرعی پہ ہو. اور کس نے سب سے پہلے علم اصول فقہ میں تالیف کی، تصنیف کی، یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے نہیں. یہ ہو گئی پہلی چیز. اسی طرح سے حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون کے اندر ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے علم اصول فقہ میں تصنیف کی وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے. اب آتے ہیں دوسرا نقطہ نظر. دوسرا نقطہ نظر علماء احناف کا ہے. علماء احناف میں سے 2 لوگ بہت ہی قابل ذکر ہیں جنہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی سبقت اور اولیت کا انکار کیا ہے علم اصول فقہ کی تالیف اور تصنیف میں. سب سے پہلے ہیں زاہد الکوثری. زاہد الکوثری کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو تحریر کی، جس کا املا کروایا الرسالہ کے اندر ان اصولی مسائل سے بحث کرتے ہیں جن اصولی مسائل کا وجود پہلے سے تھا. یعنی وہ مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو گے تو ہم یہ کہیں گے، اور آپ نے یہ کہا کہ خبر واحد عقائد کے باب میں حجت نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، خبر واحد عقائد کے باب میں حجت ہے. یعنی کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اصولی مسائل میں لوگوں کا اختلاف تھا، جس کی تحقیق اور تنقیح کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ کتاب تالیف کی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ان سے پہلے اس فن کا وجود تھا اور لوگوں کے آراء منتشر تھے، جن آراء کی تنقیح اور تحقیق کی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ امام محمد بن الحسن الشیبانی تھے، امام ابو یوسف تھے، اور ان سے پہلے امام ابو حنیفہ تھے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے اصول فقہ میں تالیف کرنے والے ہیں. اور دوسرے صاحب ہیں ابو الوفا الافغانی. انہوں نے اصول السرخسی کی تحقیق کی ہے، جو کہ اصول فقہ حنفی میں ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے. اس کی تحقیق کی ہے. تحقیق کے مقدمہ میں کہتے ہیں وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ فِي مَا نَعْلَمُ فَهُوَ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ أبو حنیفہ النعمان حيث بين طرق الاستنباط في كتاب الرأي وتلاه القاضي الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ثم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله صنف رسالته وألف بعدهم إمام الهدى
ابو منصور الماتریدی کتابہ مآخذ الشرائع، یہ ان کا نص تھا جو انہوں نے علامہ ابو الوفا افغانی نے اصول السرخسی کے تحقیق کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کے ادلہ کیا ہے، ان کا استناد کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تصنیف کی، یا پھر امام ابو یوسف نے، امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے؟ ان لوگوں نے جو مستند ذکر کیا ہے وہ اصحاب تراجم کی تحریر ہے، یعنی وہ علماء جنہوں نے علماء کے تراجم لکھے ہیں، کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ذخیرے کتب کو اکٹھا کیا ہے، جیسے ابن ندیم۔ ابن ندیم جب ابو یوسف رحمہ اللہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان لہ من الکتب فی الاصول والامال کتاب الصلاۃ کتاب الزکاۃ کتاب الصیام، اور اس پہ نکتہ چینی ہو چکی ہے، اس کی تنقید ہو چکی ہے کہ در حقیقت یہاں پہ جو ابن ندیم رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ امام ابو یوسف کی اصول میں کتابیں ہیں، امالی میں کتابیں ہیں، تو در حقیقت ان اصول سے مراد خود کتاب الصلاۃ کتاب الزکاۃ کتاب الصیام ہے، جیسا کہ اس کی توضیح کی ہے۔ کہا کہ ابن ندیم نے کہا ان لہ من الکتب فی الاصول والامال، اس کے بعد کہا کتاب الصلاۃ، لہذا کتاب اس کی مثال دی ہے کہ مثال دی ہے کہ اصول میں جو کتابیں ہیں یا امالی میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی حقیقت کیا ہے، وہ کتاب الصلاۃ ہیں، کتاب الزکاۃ ہیں۔ ایسے ہی تذکرہ کیا ہے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ایک تیسرا نقطہ نظر جو شیعہ کا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علم اصول فقہ کی تالیف اور تصنیف، یہاں تک کہ اس کی تاسیس امام ابو جعفر محمد الباقر بن علی زین العابدین نے کی، اس کے بعد ان کے لڑکے ابو عبداللہ جعفر الصادق نے اصول فقہ میں تصنیف کی۔ یہ شیعہ کا دعویٰ ہے۔ ایک ہے شیعی عالم السید حسن الصدر، جن کا انتقال 1354 عیسوی میں ہوا، کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسَّسَ أُصُولَ الْفِقْهِ وَفَتَقَ مَسَائِلَهُ الإمام ابو جعفر الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، ثم بعده ابنه الامام ابو عبداللہ الصادق، وقد املیا على اصحابهما قواعدہ۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن ان کے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت میں شیعہ حضرات علم اصول فقہ میں امام شافعی سے سبقت لے گئے ہیں یا نہیں لے گئے ہیں؟ تو جب ہم بات کرتے ہیں علم اصول فقہ میں سب سے پہلے تالیف کی اور تصنیف کی، تو ہمارے سامنے یہ نقطہ رہنا چاہیے کہ ہم عہد تدوین کی بات کر رہے ہیں، جو کتاب مدون کی شکل میں امت تک پہنچی۔ اگر امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے، یا اگر امام ابو عبداللہ جعفر الصادق رحمہ اللہ نے، یا امام ابو جعفر محمد الباقر رحمہ اللہ نے اگر کوئی ایسی کتاب تصنیف کی، تالیف کی، خواہ وہ املا کے ذریعہ سے ہو یا خط کے ذریعہ سے ہو، جس کو اصول فقہ میں سبقت دیا جا سکتا ہے یا اولین تصنیف مانی جا سکتی ہے، تو یقیناً وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یعنی ساحات علم میں اس کتاب کا وجود نہیں ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ علم اصول فقہ کی سب سے پہلی تالیف اور تصنیف کے بارے میں تدوین کے بعد، لہذا یہ شیعہ کے بھی نظریے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے حنفیہ کہتے ہیں کہ علامہ شافعی سے پہلے ہمارے علماء نے کتابیں تصنیف کی ہیں علم اصول فقہ میں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے عنصر پہ، علم اصول فقہ کی تدوین کا طریقہ کار۔ اور اس عنصر میں جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ 4 نکات ہیں۔ سب سے پہلا منہج المتکلمین، اس کے بعد منہج الحنفیہ، پھر طریقۃ الجمع بین المنہجین، اور چوتھے نمبر پہ تخریج الفروع علی الاصول۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں منہج المتکلمین، یعنی جسے منہج الجمہور بھی کہا جاتا ہے، منہج المتکلمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے علم اصول فقہ کی تالیف میں، تصنیف میں۔ اس طریقے کی سب سے جو بڑی خاصیت ہے اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ لوگ فقہی مذہب کے فروع کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ دلائل ادلہ شرعیہ کی بنیاد پہ قاعدہ اصولیہ بناتے ہیں،
اور پھر اس قاعدہ اصولیہ کے تحت اگر کوئی فقہی مسئلہ آتا ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ ذکر نہیں کرتے، یعنی مثالیں بہت کم دیتے ہیں، اور پھر قاعدہ وضع کرتے وقت اپنے مذہب کے فروع فقہیہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ خواہ قاعدہ بنا دیا الامر المطلق یقتضی الوجوب او یقتضی الفوریہ، یہ ایک قاعدہ، اب اس قاعدے کی بنیاد پہ جتنے بھی اس مذہب، گویا کہ مان لیتے ہیں شافعی مذہب، شافعیہ نے جب قاعدہ وضع کیا الامر المطلق یقتضی الفوریہ او یقتضی الوجوب، تو یہ اپنے فروع کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری مذہب میں کیا جہاں پہ بھی دلائل کے اندر صیغہ امر آیا ہے اور مطلق وارد ہوا ہے، کیا امام صاحب نے یا پھر مذہب کے معتبر علماء نے وجوب کا حکم لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے، اس سے بحث نہیں کرتے، اور یہ سب سے اچھی چیز ہے، یعنی دلائل کی روشنی میں قواعد کی تقعید کرنا۔ لیکن اس طریقے پہ بہت سارے علماء احناف کی طرف سے بہت سارے اعتراض آئے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ بھائی یہ قاعدہ جو آپ بنا رہے ہیں در حقیقت اصول فقہ کی خدمت کے لیے ہے، لیکن جب آپ دلائل کو دیکھ کر کے قاعدہ بنائیں گے تو پھر فروع فقہیہ کی اس سے خدمت نہیں ہو سکتی۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ملاحظہ اس طریقہ یعنی جمہور کے طریقہ کے اوپر، کہ اصول فقہ آدمی پڑھتا ہے فقہ کو جاننے کے لیے، اور فقہ کی مثالیں آپ کے طریقے پر جو لکھی گئی ہیں، یعنی طریقۃ المتکلمین طریقۃ الجمہور پہ جو لکھی گئی ہیں، اس میں فقہ کی مثالیں بہت ہی شاذ و نادر ہوتی ہیں، یعنی تطبیق کی بہت کمی ہوتی ہے۔ تیسری چیز کہ آپ عقلی دلائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور ان علوم پہ بھی بحث کرتے ہیں آپ لوگ، یعنی جمہور اور متکلمین، جن علوم کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے پہلا طریقہ، اور اس طریقے میں بتلاؤں گا ابھی انشاءاللہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور ان کتابوں کی تفصیل انشاءاللہ تیسرے عنصر میں آئے گی۔ جو دوسرا طریقہ ہے منہج الحنفیہ۔ منہج الحنفیہ کا جو میزہ ہے وہ ہے کہ اپنے فروع کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ اصول تیار کرتے ہیں، یعنی ان کے اصول ڈائریکٹ فروع فقہیہ کی خدمت کرتے ہیں، اور جب کوئی اصل ذکر کرتے ہیں جیسے الامر المطلق یقتضی الوجوب، تو اس کے تعلق سے اس کے نیچے بہت ساری فقہ کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی ان کے طریقے کو پڑھیں گے، تو یقیناً ہم فقہ سے زیادہ الصق رہیں گے اور فقہ کے زیادہ قریب رہیں گے بنسبت اس کے جو جمہور نے وضع کیے، جو جمہور نے طریقہ اپنایا ہے۔ لیکن اس حنفیہ کے طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے فروع کو دیکھتے ہیں، یعنی جو فروع فقہیہ ہیں مذہب کے، ان فروع کو دیکھنے کے بعد اسی اعتبار سے قاعدہ وضع کرتے ہیں، دلائل کی طرف قطعاً نہیں دیکھتے کہ دلیل کیا کہہ رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اکثر جو قواعد اصولیہ علماء حناف نے وضع کیے، وہ ان کے مذہب کی صرف فقہ حنفی کی حفاظت کرتی ہیں، اور یہ قواعد اصولیہ اسلامیہ عامہ نہیں ہو سکتے، یعنی اسلام کی عموماً یہ قواعد نہیں ہو سکتے جن کی مدد لے کر کے فقہی احکام کو جانا جائے، یا استدلال کو جانا جائے، یا پھر دلیل کو جانا جائے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نماز کے اندر فارسی زبان میں بھی تلاوت کر سکتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین اگر نہ آتا ہو تو اس کا ترجمہ فارسی زبان میں پڑھنے کی اجازت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک فتوے کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا گیا، اس فتویٰ کی صحت کیا ہے اس سے بحث نہیں، نقل کیا گیا۔ اب جب ہمارے علماء اصول آئے علماء احناف میں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب کا یہاں پہ ایک فتویٰ ہے کہ ایک آدمی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فارسی زبان میں کر سکتا ہے، لہذا انہوں نے ایک قاعدہ اصولیہ نکالا ان کے اس فرع فقہی سے، ان کے اس فتویٰ سے، اور قاعدہ اصولیہ کا نام رکھا القرآن اسم للمعنى فقط وليس اسما للنظم والمعنى معا،
کہ قرآن در حقیقت یہ صرف معنی کا نام ہے، نظم کا یعنی الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ الفاظ جن معانی پہ دلالت کرتے ہیں ان معانی کا نام ہے قرآن۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی پہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر علماء احناف کو فساق، جاہل، مبتدیع، زندیق وغیرہ وغیرہ کہہ ڈالا، اور کہا کہ کیسے لوگ اتنے عجیب احمق ہیں کہ اگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس میں ہم تقدیم و تاخیر کر دیں، کہہ دیں الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور جان بوجھ کر کے کرتے ہیں تو بالاجماع وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کی جگہ پہ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی قرآن، یا تمام تعریف اللہ کے لیے یہی قرآن۔ تو یہ اشکال ہے علماء احناف کے طریقے پر۔ تیسرا جو طریقہ ہے طریقۃ الجمع بین الطریقتین، یعنی متکلمین اور حنفیہ کے طریقے کے مابین جمع کرنا۔ یہ طریقہ بہت ہی ممتاز رہا، اور اس طریقے کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگ دلائل کی روشنی میں قاعدہ اصولیہ وضع کرتے ہیں، یعنی فقہی فروع کو دیکھتے ہوئے قواعد کا وضع نہیں کیا جاتا، بلکہ دلائل کی روشنی میں قواعد کو وضع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فروع فقہیہ سے مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ قاعدہ اصولیہ ہے اور اس کی تطبیق اس فرع پہ کی جا سکتی ہے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ جس کے ایجاد کرنے والے ابن الساعتی رحمہ اللہ ہیں، انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا۔ اور چوتھا طریقہ ہے طریقۃ تخریج الفروع علی الاصول۔ یہ طریقہ جدید طریقہ ہے، یعنی سب سے پہلے طریقہ متکلمین کا تھا، اس کے بعد حنفیہ کا طریقہ آیا، جیسا کہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں صراحت کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ آیا، ابن الساعتی رحمہ اللہ لے کر کے آئے، الجمع بین الطریقتین۔ اور چوتھا طریقہ طریقۃ تخریج الفروع علی الاصول، یہ جدید طریقہ ہے متاخرین کے نزدیک۔ اس میں کیا کرتے ہیں، اور آج کل کی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں اصول فقہ پہ تقریباً یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ اصولیہ ذکر کرے، اگر اس مسئلہ اصولیہ کے اندر علماء اصول کا کوئی اختلاف ہے تو اس کو ذکر کرے، پھر اس مسئلہ اصولیہ کے ادلہ ذکر کرے، شرعی ادلہ کہ ہاں یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، پھر اس کے بعد فروع فقہیہ کا تذکرہ کیا جائے اسی قاعدہ اصولیہ کے مطابق۔ اور یہ طریقہ بہت ہی مفید ہے، اور اس طریقہ میں رعایت یہ کی جاتی ہے کہ انہی اصولی مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن اصولی مسائل میں اختلاف ہیں، اور وہ اختلاف معنوی ہے، یعنی جس کے اوپر ثمرۃ الخلاف مرتب ہوتا ہے۔ اگر ثمرۃ الخلاف مرتب نہیں ہوتا تو عموماً ان مسائل کا تذکرہ، ان مسائل اصولیہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ آج کے جو درس کا خلاصہ ہے، سب سے پہلے عنصر تدوین و اصول فقہ۔ اصول فقہ کی تدوین کے سلسلے میں علماء کرام کے 3 مختلف اور متضاد نظریے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ جمہور علماء کرام کا ہے، ان کے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ سب سے پہلے اصول فقہ پہ تالیف کرنے والے ہیں، جب تدوین کا سلسلہ شروع ہوا 2 صدی ہجری میں۔ لیکن بعض علماء شافعیہ نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امام شافعی اصول فقہ میں تالیف کرنے والے سب سے پہلے مؤلف ہیں، مصنف ہیں بالاجماع۔ یہاں پہ اجماع سے بتلایا گیا کہ اجماع سے مراد وہ اجماع شرعی نہیں ہے، بلکہ اجماع سے مراد اتفاق ہے، کہ علماء شافعیہ کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے تصنیف کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ اور ان لوگوں کی دلیل خود الرسالہ کا موجود ہونا، امام شافعی رحمہ اللہ کے ذریعہ سے الرسالہ تالیف کی گئی، اور الرسالہ کا صحت علم میں موجود ہونا اس کے سبقت کی یا پھر اولیت کی سب سے واضح دلیل ہے۔ دوسرا نقطہ نظر علماء احناف کا ہے کہ نہیں، علامہ امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے اصول فقہ کی تالیف امام ابو حنیفہ نے کی، امام محمد بن الحسن الشیبانی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ذریعہ سے کی گئی۔ ان لوگوں کی جو ادلہ ہیں وہ ابن ندیم کی کتاب الفہرست کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ابن ندیم نے امام محمد بن الحسن کے بارے میں، امام ابو یوسف کے بارے میں کہا ہے کہ اصول میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔
اور اس کی تردید کی جا چکی ہے کہ ابن ندیم کے کہنے کا مطلب کہ وَلَهُ كُتُبٌ فِي الْأُصُولِ، کہ اصول جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان اصول سے مراد جو مسائل کبار ہیں فقہ حنفی کے وہ مراد ہیں، نہ کہ علم اصول فقہ، کیونکہ اس اصول کی بعد میں وضاحت کی گئی ہے کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے۔ تیسرا نقطہ نظر شیعہ کا ہے کہ سب سے پہلے تالیف کی امام ابو جعفر نے، اس کے بعد اس کے بعد ان کے لڑکے امام ابو عبداللہ آئے۔ ان دونوں نے سب سے پہلے اصول فقہ میں تالیف اور تصنیف کی، لیکن در حقیقت ان کے بھی قول کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیعہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے تالیف کی، تصنیف کی، تو پھر یہ تدوین کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی تدوین کے بعد جب تدوین کا سلسلہ شروع ہوا 2 صدی ہجری میں، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ جو ہمارے پاس سب سے پہلی کتاب اصول فقہ میں آئی وہ امام شافعی کی الرسالہ ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس علم کا وجود امام شافعی سے پہلے نہیں تھا، جیسے کہ خلیل اور سیبوئے کے آنے سے پہلے علم نحو موجود تھا، علم عروض موجود تھا، لیکن ان دونوں نے آ کر کے تالیف اور تصنیف کی۔ دوسرا عنصر تھا علم اصول فقہ کی تدوین کا طریقہ۔ اس میں بتلایا کہ 4 طریقہ علماء کرام نے اختیار کیا ہے اصول فقہ کی کتاب کی تصنیف اور تالیف کے لیے۔ سب سے پہلا طریقہ طریقۃ الجمہور یا طریقۃ المتکلمین۔ اس طریقہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے ادلہ کی روشنی میں اصولی قاعدہ کی لوگ تقریر کرتے ہیں، اصولی قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس طریقہ پہ بہت سارے مآخذ ملاحظات ہیں کہ آپ فروع فقہیہ کا تذکرہ نہیں کرتے، ان اصول کے ذریعہ سے فقہ کی خدمت نہیں کی جا سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا طریقہ حنفیہ کا ہے۔ حنفیہ بالکل جمہور کے عکس ہیں، یعنی فروع فقہیہ کو دیکھتے ہوئے یہ قاعدہ بناتے ہیں دلائل سے قطع نظر۔ اس طریقہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب ہم اصول فقہ حنفی کو پڑھیں گے تو فقہ کی جانکاری ہمیں زیادہ سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کا سب سے بڑی جو غلطی یہ ہے کہ آپ دلائل کو نہ دیکھ کر کے اپنے فقہی مذہب کو دیکھ کر کے قاعدہ بناتے ہیں، جو کہ در حقیقت آپ کے مذہب کے لیے صرف خادم ہو سکتا ہے وہ قاعدہ، دوسرے مذاہب کے لیے یا پھر اسلام کی نمائندگی کرنے کے قابل وہ نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ طریقۃ الجمع بین الطریقتین۔ یہ طریقہ کہ اصول کو دیکھتے ہوئے ادلہ کو دیکھتے ہوئے اصول بنائے جائے اور پھر اس اصول کی تطبیق کے لیے 4-5 مثالیں فروع فقہیہ سے ذکر کر دیے جائے۔ اور چوتھا طریقہ طریقۃ تخریج الفروع علی الاصول۔ یہی متاخرین کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے قاعدہ اصولیہ ذکر کیا جائے۔ قاعدہ اصولیہ وہ قاعدہ اصولیہ جس میں علماء اصول کا اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اختلاف معنوی ہوتا ہے، یعنی اس کا ثمرۃ الخلاف مرتب ہوتا ہے۔ پہلے قاعدہ ذکر کیا جائے، اس کے بعد اس قاعدہ میں جو علماء اصول کا اختلاف وہ اختلاف ذکر کیا جائے، اور پھر ہر ایک قول کی تائید کی دلیل دی جائے، اور پھر فروع فقہیہ جو اس قاعدہ سے ثمرۃ الخلاف نکلتا ہے، جو اختلاف کا رزلٹ نکلتا ہے، اس اختلاف کے بیسس پہ، یعنی قاعدہ اصولیہ میں اختلاف کی بیسس پہ فروع فقہیہ کا تذکرہ کیا جائے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے آج کے درس کے تعلق سے تو اشکال وہ کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں تاکہ یوٹیوب چینل کے ذریعہ سے اس کا جواب دیا جا سکے۔ کل کا جو درس ہوگا بعض اصولی کتابوں کا مطالعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔